معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ لوگوں نے بہت ادھر کی ادھر کی، شمال کی، جنوب کی، مشرق کی، مغرب کی، بہت لافزنیاں کی، بہت بڑی باتیں کی، اور جو چاہتا ہے نئی نئی باتیں پیدا کر کے اپنے آپ کو مفکر ظاہر کرتا ہے۔ میں بہت بڑا مفکر ہوں، میں نے بہت ٹائم اس کا صرف کیا ان باتوں کو سمجھنے کے لیے، جبکہ قرآن بہت آسان ہے اور ہر چیز کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ ایک طرف ہم مانتے ہیں کہ ہر چیز کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور دوسری طرف سے ہم مشرق و مغرب کی طرف بھاگے پھرتے ہیں کہ ادھر سے ثبوت اکٹھا کر کے لے آئے۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنے لگا ہوں جس پر اکثر بہت سے لوگوں نے لکھا کہ فرشتوں کو کیسے علم ہوا کہ یہ خلیفہ جو اللہ تعالیٰ بنانا چاہتا ہے یہ زمین میں خون خرابہ کرے گا، فساد مچائے گا۔ اتنی سی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت آدم تو تخلیق نہیں ہوا تھا، جب تخلیق نہیں ہوا تھا تو اس کے بارے میں یہ رائے کیسے قائم کی جا سکتی ہے کہ یہ کیا کرے گا؟ یہاں دو باتیں تھیں، یا تو یہ کہہ دیں کہ فرشتوں کے علم غیب حاصل ہے، یا دوسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ ہے۔ لیکن بجائے اس کی صحیح بات جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھی جائے، وہ کہتے ہیں پہلے نمبر پر کیونکہ فرشتوں نے جنات کو دیکھا تھا اور انہوں نے زمین میں فساد مچایا تھا، اس لیے انہوں نے آدم کے بارے میں کہہ دیا۔ ایک بات یہاں دیکھیے، کیا جو فرشتوں نے کہا تھا ویسا ہی ہوا ہے یا نہیں؟ آج کل آپ اگر دیکھیں دنیا میں ہر طرف خون خرابہ ہے، خون بہہ رہا ہے، فساد برپا ہے، یعنی فرشتوں کی بات وہ سچ ثابت ہوئی ہے۔ جب سچ ثابت ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے ان کا علم بھی کوئی حتمی علم ہونا چاہیے تھا۔ جنات پر قیاس کر کے آدم کے بارے میں اگر بات کریں گے تو اس کی طرف سچ نہیں ہوگی، اور نہ ہم ایسا قیاس کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر ہم نے گندم کے خواص معلوم کرنے ہیں تو گندم پر تحقیق کریں گے، نہ کہ چنوں پر چلے جائیں گے۔ چنوں پر تحقیق کر کے گندم کے خواص بیان نہیں کر سکتے ہم، اگر کریں گے تو غلط ہوگا۔ ایسا ہی ہمارے بزرگان نے کیا ہے۔ یعنی میں نے اکثر دیکھا، اکثر تفسیر والوں نے یہی کچھ لکھا ہے کہ جنات تھے، انہوں نے زمین میں خون کرایا تھا، فساد بجا تھا، لہذا انہوں کو دیکھ کر فرشتوں نے یہ کہا تھا۔ آئیے دوسری بات، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں اور جنات آتشی مخلوق ہیں اور آدم خاکی مخلوق ہے۔ ان میں سے ہم کسی کو ایک کی خصوصیات کو دوسرے پر منطبق نہیں کر سکتے، ان کو ثبوت کی طور پر پیش نہیں کر سکتے۔ فرشتے یہ کرتے ہیں تو انسان بھی یہ کرے گا، فرشتے یہ کرتے ہیں تو جنات بھی یہ کریں گے، یا جنات یہ کرتے ہیں تو انسان یہ کرے گا۔ اگر ایسا کریں گے تو یہ معقول نہیں ہوگا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے کہا کہ یہ فساد مچائے گا، یہ قتل و غارت کرے گا، خون بہائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اس کے بعد فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں بتایا ہے۔ جب فرشتوں نے یہ کہہ دیا کہ اے اللہ ہم وہی جانتے ہیں جو تو نے بتایا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنات پر قیاس کرنا غلط ہو گیا۔ فرشتوں نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ تو نے ہمیں بتایا تھا ہم وہی جانتے ہیں، اور اس بتانے میں یہ شامل ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا فرشتوں نے کہ جنات ایسے کرتے تھے، یہ انسان بھی ایسے کرے گا، نہ، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اتنا علم ہے جتنا ہمیں تو نے بتایا ہے۔ جب بات کلیئر ہو گئی تو پھر جنات کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔
آئیے آگے بڑھتے ہیں. جب شیطان نے سجدہ نہ کیا، آئیے پہلے سورۃ اعراف کی آیت نمبر 12 کا مطالعہ کر لیتے ہیں اور پھر اس سے بات کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے شیطان سے، کالا ما منع کا اللہ تسجد اذ امرتک کالا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو پوچھا تو بتا، جب میں نے حکم دیا تھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ اس نے فساد مچانا تھا، اس نے ایسا کام کرنا تھا. اس نے کیا کہا؟ تم نے مجھے نار سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مٹی کی صفات اور نار کی صفات، مٹی کی خصوصیات اور نار کی خصوصیات کا کہہ رہا ہے. ان سے حوالہ دے رہا ہے کہ مٹی کی خصوصیات میں شامل ہے، اور جس کا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، کیونکہ یہ شیطان بھی فرشتوں میں شامل ہو چکا تھا، لہذا اسے بھی وہی علم تھا جو فرشتوں کا تھا. یعنی فرشتوں نے اس علم کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا تھا، مٹی کی خاصیتوں کو دیکھا تھا کہ اس میں کیا کیا ہے. اس انسان جو اللہ تعالیٰ خلیفہ بنانے والا ہے، اس میں کیا کیا ہے. اس میں آگ بھی ہے، اس میں پانی بھی ہے، اس میں خشکی بھی ہے. یہ سب چیزیں جب ملیں گی تو کیا نتیجہ ہوگا؟ یہ عجولہ بھی ہوگا، یہ یعنی سخت بھی ہوگا، یہ جلد باز بھی ہوگا، اس میں گرمی پائی جائے گی، یہ جلد غصے میں آنے والا ہوگا. یہ ساری صفات اس خلیفہ کی تھی جو اللہ تعالیٰ بنانا چاہتا تھا. اور کیونکہ کہا تھا رب نے کہ میں نے مٹی سے بنانے والا ہوں، تو ان کو علم ہو گیا کہ مٹی کی خاصیتیں یہ ہیں، اور اسی لیے انہوں نے فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ یہ خون خرابہ کرے گا اور قتل و غارت کرے گا. جب ایک بات بالکل صریح قرآن سے ثابت ہو رہی ہے تو ہمیں ارد گرد جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی فرشتے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہمیں وہی علم ہے. اور شیطان بھی رب کے حضور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا، میں اسے بہتر ہوں، کیونکہ وہ آگ کی خصوصیات پر بات کر رہا ہے اور مٹی کی خصوصیات پر بات کر رہا ہے، ان کا مقابلہ کر کے بات کر رہا ہے. جب وہ ان کا مقابلہ کر سکتا ہے تو فرشتوں نے کیوں نہیں کیا ہوگا؟ فرشتوں کو کیونکہ مٹی کی حیثیت کا پتہ نہیں ہوگا، کیونکہ انہیں علم تو خدا ہی کی طرف سے ملا تھا نا. معزز ناظرین سامعین، جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ خود قرآن پڑھیں گے اور محبت سے پڑھیں گے، سمجھنے کے لیے پڑھیں گے، اعتراض کرنے کے لیے نہیں پڑھیں گے، مسائل کو حل کرنے کے لیے پڑھیں گے، ان کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن وہ کتاب ہے جو آپ کی ہر طرح سے رہنمائی کرے گی اور آپ کو بھٹکنے نہیں دے گی. اگر آپ میں محبت ہوگی، آپ خلوص سے چاہتے ہوں گے کہ ہمیں صراط مستقیم ملے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا ایمان ہے کہ یہ قرآن آپ کو بھٹکنے نہیں دے گا. یہ بھٹکاتا صرف انہی کو ہے کہ جن کے قلب میں زیغ ہوتا ہے، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، تو پھر یہ ان کو بھٹکنے دیتا ہے. اور جو محبت سے چاہتے ہیں کہ صراط مستقیم پر آ جائیں، صراط مستقیم پر آ جائیں، تو قرآن بہت زیادہ رہنمائی کرتا ہے. صرف تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے. یعنی آپ گرامر کو دیکھ لیں، عربی الفاظ کے معنی کو تھوڑے سے یاد کر لیں اور اس کو یہ سمجھ کے پڑھیں کہ یہ ایک نصیحت کرنے والی کتاب ہے. سادہ سادہ انداز میں یہ باتیں بتاتا ہے اور ان کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے. بار بار قرآن سے اسی لیے بیان کرتا ہے کہ اس کے مختلف رخ آپ کے سامنے آتے جائیں. رہنا آپ نے قرآن مجید میں ہے، قرآن شریف میں رہنا ہے، اور قرآن شریف کو چھوڑ کر ادھر ادھر جائیں گے، بھٹکیں گے، تو پھر آپ کبھی صراط مستقیم پر نہیں آ سکتے. جیسا کہ اکثر علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ جنات کو دیکھ کر انہوں نے کہا تھا، وہ جیسے ایک مشہور محاورہ ہے، کہاں چینا کہاں گندم. یا اس کو اس پر کیسے ہم منتخب کر رہے ہیں جب وہ جنس ہی مختلف ہے، اس کی تخلیق مختلف ہے.
تو کیسے آپ اس پر قیاس کر سکتے ہیں؟ اور پھر حیرانی کی بات بڑی یہ ہے کہ اکثر مفسرین حضرات بھی یہی لکھتے آ رہے ہیں کہ جنوں کو دیکھ کر معزز ناظرین سامعین، ایسا نہیں ہے۔ آپ قرآن شریف سے جڑے، تھوڑا سا ٹائم نکالیں، 1-2 آیت پڑھ لیا کریں۔ 1-2 آیت آپ اگر پڑھ لیں گے، 2-4 منٹ لگیں گے، تو پھر 5-10 منٹ اس پر سوچنے پر لگا دیں، اس پر غور کرنے پر لگا دیں، اور اس کے ارد گرد دیکھیں یہ کس طرح جاتے ہیں، کیا بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اور یہ کس طرح جاتی ہے۔ ایک بات اور بتاؤں، آپ نے فلسفہ نہیں پڑھنا، آپ نے فلسفے کی باتیں نہیں کرنی، آپ نے سادہ زندگی کی باتیں لینی ہیں کہ کیسا ہو رہا ہے، لوگوں کا آپس میں برتاؤ کیسا ہے، لوگوں کی باتیں کیسی ہیں، لوگ کیسے سوچتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، صرف یہی دیکھنا ہے جو آپ کے سامنے ہر وقت ہوتا رہتا ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کی روح تک پہنچیں گے اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لیں گے۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔